الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھئے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے اولا پیار سے آواز آئے. سب سے اولا نبی سب سے بالا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دورا نبی دونوں نبی دونوں عالم کا دور. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلام پی اور رسول مارا نبی اپنے مولا کا پیار. بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع رونق محفل سادات گرامی القدر علماء ذی عزت و ذی اکرام
اراکین شباب اسلامی پاکستان، جمیع حاضرین و سامعین اور پردے میں بیٹھ کر میری آواز سننے والی میری عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل یا رسول اللہ اور شان غوث اعظم کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ کافی سارا وقت بیت چکا ہے، میں چاہوں گا کہ میں اپنے عنوان کے مطابق آپ حضرات کے سامنے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں عرض کروں۔ حضرات، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو یا رسول اللہ کا عنوان رکھا گیا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یا رسول اللہ کانفرنس۔ حقیقت یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ حق و صداقت کے علمبرداروں کی پہچان ہے۔ یہ نعرہ رسول اللہ کے سچے غلاموں کا نعرہ ہے اور یہ ان کی سچائی کی پہچان ہے۔ ہم یا رسول اللہ کی جو ندا لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، یہ صدائے محبت ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جس نبی کا ہم سے رشتہ جان سے بھی زیادہ ہے، ہم اسے اپنی زبان سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے مدینے کے سلطان۔ واقعتاً جو رب نے آپ کی ہم سے قربت کا رشتہ رکھا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ حضرات کو یہ اعتراض ہے کہ یہ ندا غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ میں نے کہا یار قرآن سے کوئی ایک دلیل تو دے دو کہ رسول کو نہیں پکارنا چاہیے۔ ابھی بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں جناب غبار اٹھے گا، مجھے آتی ہے آیت، میں پڑھوں گا آیت۔ جو آیت تو پڑھے گا تجھے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں تو کیا پڑھے گا۔ تو پتہ ہے کیا پڑھے گا؟ لا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تانوں پتہ ہے اس پہ ڈنڈی ماری گئی ہے۔ اور میری سادی قوم، قرآن میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ کوئی ایک آیت کی ایک زبر اور زیر کو غلط پڑے گا، 15 حفظ بولیں گے۔ کسی کی جرت کیا ہے کہ کوئی قرآن میں ڈنڈی مارے؟ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ ترجمہ ہم لوگوں کو آتا نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ کیے گئے یہ کیا ہے۔ تو اب دیکھو آیت کیا پڑھتے ہیں، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، او اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ میں نے کہا نا یہ ترجمہ غلط ہے۔ دعا یدعو دعان کا ایک معنی ہوتا ہے پکارنا، اور یہاں پر دعا یدعو کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ یہاں معنی بنتا ہے خدا کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہ کرو۔ شاید تو کہے گا اس کا معنی کس نے کیا؟ تو یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یہ تفسیر جلالین کا معنی ہے۔ جو معنی میں کر رہا ہوں لا تدعو، یہی امام جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ اے لا تعبدو، یہی امام راضی نے لکھا۔ اے لا تعبدو، یہی امام قسطلانی نے لکھا۔ اے لا تعبدو، اور اسی کا معنی امام بخاری نے لکھا۔ اے لا
لا تدعو کا معنی تو ہر جگہ پر ہر لفظ کا معنی اس کی مناسبت سے کیا جاتا ہے. میں مثال دینے لگا ہوں. میں کہتا ہوں کہ a deer came, deer, you know deer. میرے پاس ڈیئر آیا, میں نے اس کے آگے گھاس اور پتے ڈالے تو بیچے تھے الٹی کھوپڑی لے بیٹھے ان تکو جی اے مولوی بن گئے جڑا استاد سنگی جاوے تو سگے وہ کہا پاندہ ہے. کیوں؟ اس نے اتنے لوگوں کے سامنے کہا میرے پاس ڈیئر آیا. تو ڈیئر کہتے ہیں نا جی ہرن کو, تو نال سنی بولے اس آکھیا ڈیئر کہتے ہیں نا جی اس کو دوست کو, تو اس کا معنی ہے کہ دیکھو وہ دوست کے آگے گھاس ڈال رہا ہے. سنی بولے اس نے کہا دوست کو بھی کہتے ہیں اور ہرن کو بھی کہتے ہیں. یہ پتے ڈالنے کا کرینہ بتا رہا ہے کہ یہ دوست کو نہیں کہہ رہا, پتے دوست نہیں کھاتا, پتے ہرن کھاتا ہے. تو ہر جگہ دا یدعو کا معنی پکارنا نہیں ہوگا. جہاں پکارنے کی جگہ ہوگی معنی پکارنا ہوگا. جہاں عبادت کا مفہوم ہوگا وہاں معنی عبادت کرنا ہوگا. تو ان آیات کے اندر لا تدعو کا معنی ہے اے لا تعبدو, غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. الحمدللہ سنی رسول اللہ کو پکارتا ہے, غوث پاک کو پکارتا ہے, مولا علی کو پکارتا ہے. تو سنی عبادت نہیں کرتا, خدا سمجھ کے نہیں پکارتا, محبت سے پکارتا ہے, پیار سے. کس سے پکارتا ہے بولیے؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح تجھے ماں یاد آتی ہے اور آئے نہ آئے, جب کبھی تو سنی کے سامنے آتا ہے تب تو نانی بھی یاد آتی ہے. جب ماں یاد آئے, ماں ہو کراچی میں, ماں ہو وہ ملتان کے قریب, چشتیاں میں, ماں ہو ادھر, بیٹا ہو ادھر, ماں یاد آئے تو بے ساختہ پکارتے اوے میری امی. میں نے پوچھا مولوی جی یہ شرک نہیں کیا ماں کو پکار؟ ہاں نہیں جی نہیں, یہ تو پیار کی بات ہے. تو ماں کو پکارتا ہے جو ماں تجھ سے پیار کرتی ہے, کہ ماں کے سامنے اگر تجھے کانٹا چبھے اس کی تیری سی سے پہلے اس کے منہ سے سی نکلتی ہے. تیرا اور ماں کا یہ پیار کا رشتہ ہے, لیکن میں اس نبی کو پکارتا ہوں کہ جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, اور تمہیں تکلیف ہو, تمہیں دکھ پہنچے, میرا نبی اس دکھ اور درد کو خود محسوس کرتا ہے. اور تیری ماں تو تیرے سامنے دکھ کو محسوس کرتی ہے. میرا نبی مدینے میں ہو, امتی ادھر ڈھوک چراغ دین میں ہو, اسے ادھر دکھ پہنچے, قرآن کی نص کہتی ہے مدینے والا مدینے میں درد کو محسوس کرتا ہے. تو جھگڑے میں نہ پڑا کرو. اور جو نبی درد کو محسوس کر سکتا ہے وہ تیری میری پکار کو نہیں محسوس کر سکتا ہے. نہیں, ہمیں یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے, ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے, وہ مدینے سنے, ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے. ان کی اعلیٰ سماعت پہلا, ان کی اعلیٰ سماعت. ہمارا یہ عقیدہ ہے
ہے کہ جب ہم بولتے ہیں میرا نبی توجہ فرمائے. نبی کی توجہ میں اتنا کمال ہے کہ وہ کسی بھی امتی کی آواز کو سن سکتے ہیں, اور نبی کو یہ کمال میرے اللہ نے دیا ہے. نبی کو یہ کمال کس نے دیا؟ نبی کو یہ کمال کس نے دیا؟ گج کے بولو, پھر بولو. ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کو کمال دینے والا کون؟ ولی کو کمال دینے والا کون؟ علم دینے والا کون؟ طاقت دینے والا کون؟ حضوری دینے والا کون؟ نبی کو نور بنانے والا کون؟ تو منکر لانتی اللہ جب بناتا ہے تو گلا سنی پہ کیوں کرتا ہے؟ اس رب سے پوچھ, اس نے ایسا بنایا ہی. ہمیں کیا کہتا ہے؟ تم حاضر ناظر کہتے ہو, یار ہم کہاں کہتے ہیں, رب نے کہا. تم نبی کو پکارتے ہو یا رسول اللہ, وہ ہم نے خود کب کہا ہے؟ رب نے کہا ہے میرے نبی کو جب پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. خیر یہ باتیں لمبی چلی جائیں گی, میں جملہ عرض کر رہا ہوں. آیت پڑھی تھی, عنوان کہیں سے کہیں نہ چلا جائے, چونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کئی دفعہ جب بندہ لائن پہ چڑھے نا تو آگے بارہ چلیں, آغاز ہے نا, تھوڑا آگے چلیں تو پھر بات کریں گے. میرا رب فرماتا ہے لا تجعلوا, اے قرآن سننے والو, اے قرآن کے مخاطبین, لا تجعلوا دعاء الرسول, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے قرآن سننے والو, اللہ کا آرڈر ہے, نبی کو ایسے نہ پکارو. توجہ, نبی کو ایسے نہ پکارو. شاید آپ سوال کریں جناب یہاں بھی تو دعا یدعو کا صیغہ آیا ہے, لہذا یہاں بھی عبادت مانا کریں. میں کہوں گا نانا, یہاں عبادت مانا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آگے رسول کا ذکر آیا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول, او سننے والو رسول کو نہ پکارو. او سننے والو رسول کو نہ پکارو. بینکم, آپس میں. مان گیا مولوی, مان گیا رسول کو نہ پکارو. میں نے کہا نا بیٹا جی آگے کنڈیشن لگی ہے. ساؤنڈ والو ساؤنڈ ایسے نہ چلاؤ. ہوں جنا ساؤنڈ ہی بند کر کے اٹھے, اس آکھے ماں اس آکھے چلاؤ ہی نہ, تو سارے آکھنا اللہ دے بندے انہیں آکھے ایسے نہ چلاؤ. یہ تو نہ نے آکھے سیرو چلاؤ ہی نہیں. ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہو, میں اسے کہوں او سونیا کھلو کے نہ کھاویں. اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہو, میں اسے کہوں او تو کھڑے ہو کر نہ پینا, تو اس کا مطلب یہ ہے میں اسے پینے سے نہیں روک رہا, میں اسے کھڑے ہو کر پینے سے روک رہا ہوں. تو آؤ ذرا میرا رب کیا کہتا ہے, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. او لوگو میرے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو.
رسول اللہ کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اوے شیدیا، اوے ویدیا، اوے مٹھو، اوے فلانیا، او نانا نانا نانا، او یہ میرا رسول ہے، اسے بھائی سمجھ کے نا وہ بھی لکھتے ہیں رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو، بلکہ کیسے پکارو، بل قولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیسے کہو، یا رسول اللہ پکارو، یا رسول، تھکے بولے واللہ دے بندو ایڈا وڈا اجتماع دلو ہو کے بولو نا، یا رسول، نبی کوئی بھائی سمجھ کے نہیں بلکہ رسول سمجھ کے پکارو، حتیٰ کہ عائشہ اگر بے شک تو میرے رسول کی بیوی ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بیوی جب اپنے خامند سے محبت کی کیفیت میں آ کر بولے تو کبھی سرتاج کہتی ہے، کبھی دل کے دلارے کہتی ہے، لیکن عائشہ تو نے سرتاج بھی نہیں کہنا، تو نے بھی یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور آیت کو ملانا چاہوں گا ساتھ تاکہ سمجھ آئے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ایک قرآن، ان کو قرآن نہیں آتا، یہ دوڑے پڑھتے ہیں، کتر دوڑے اسی جڑا نا ذوق استے پڑھنے ہیں۔ ہاں ساڑھا قرآن عقیدہ قرآن اور حدیث ہے، لیکن ان تسی انہیں آنکھوں تک وہ گلاب کتنا سونا، اس دی بلا جانے سونا کے ساتھ ڈورے آنکھوں تک وہ فلانا کتنا سونا پڑ دے، تو کسی منکر کو کیا پتا محبت کا چسکا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا یہ یا رسول اللہ کی اس پکار میں مٹھاس کتنی ہے، اسے کیا پتا حضور کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار کر مصطفیٰ کے پیار کے اظہار کا لذت و مرتبہ کتنا ہے۔ اس کے لیے پہلے جام عشق پینا پڑتا ہے، محبت کا پیالہ پینا پڑتا ہے، تب بندے کو پتا چلتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کتنی لذت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا محمد صرف رسول ہے۔ یہ جو علماء یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ اثر اور قصر کسے کہتے ہیں، اور اس فقیر کو بھی اللہ کا شکر ہے ایک سید کی جوتیاں اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کون سید؟ صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی حسین ہے۔ میں کیا تعارف کروں، نام بھی حسین، کام بھی حسین، صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین، سید حسین، سید بھائی بات یہ کہ میں کیا کہوں، اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جنہیں میں پہچانتا ہوں، یہ جتنا علماء کا گلدستہ ہے نا، ان سب کو میرے سید حسین الدین شاہ صاحب کی جوتیوں سے نسبت ہے، ان کے قدموں سے نسبت ہے۔ کوئی انکار کرے تو الگ بات ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں ہمیں اس راہ پہ چلنے کا طریقہ ہی سید حسین الدین نے سکھایا ہے۔ اور تو چھوڑیے، میں بالکل اس کو ڈنکے کی چوٹ پر اور اس کو فخر سے کہتا ہوں کہ حضور قبلہ جیسے آپ نے اعلان سماعت فرمایا، شیخ الحدیث و تفسیر، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ میرے کلاس فیلو ہیں جناب محترم، مطلب ہم نے اکٹھا امتحان دیا تھا تنظیم المدارس کا، محترم جناب سید ناقد الحق شاہ صاحب، تو وہ جو فیض ہے نا صدر میں، نام کیا ہے؟ جامعہ محمدیہ ضیاء العلوم،
بھائی دنیا میں افریقہ میں چلے جاؤ وہاں سے علوم، انگلینڈ میں جاؤ وہاں سے علوم، صدر میں جاؤ وہاں سے علوم، سیٹلائٹ ٹاؤن جاؤ وہاں سے علوم، اسلام آباد جاؤ وہاں سے علوم، اٹک میں جاؤ وہاں سے علوم، کراچی میں جاؤ وہاں سے علوم، جدھر جاؤ جاؤ العلوم۔ اگر للہیت اور خلوص نہ ہونا تو اللہ اتنا عروج عطا نہیں کرتا۔ پتہ چلا میرے شیخ میرے سید حضور قبلہ سیدی آقائی مرشدی سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے، اور اتنا بڑا تعارف کہ حضرت قبلہ سیدی سید ضیاء الحق شاہ صاحب جیسے لوگ میرے سید حسین کے شاگرد ہیں۔ سید حسین الدین شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، جو فیض ہے آج یہ میرے سید میرے مرشد حضور قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا فیض۔ ہم تو بابا نسبت والے لوگ ہیں، نسبتوں کو توڑتے نہیں۔ ہم نے اگر کسی کو جانا پہچانا ہے تو اپنے استاد کی نسبت سے پہچانا ہے، جب تک زندگی ہے ان کی ہر نسبت کی عزت اور قدر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسر اور کسر ہم نے بھی پڑھا ہے، یہ میں پڑھ رہا تھا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا رب کہتا ہے میرا محمد کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے۔ سبحان اللہ کی صدا ہے یار، سبحان اللہ۔ میرا محمد صرف رسول ہے، کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے۔ اب غور کرو، سرکار کے بہت ساری حیثیتیں ہیں، میرے آقا خامد بھی ہیں خدیجہ و عائشہ کے، میرے آقا سسر بھی ہیں جناب حضرت سیدنا عثمان و علی کے، میرے آقا داماد بھی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے، لیکن میرا رب فرماتا ہے ما محمد الا رسول، میرا محمد صرف رسول ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان دنیا کے رشتوں کو دیکھ کر کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ داماد ہے تو وہ دامادی والا رشتہ لے آئے، کوئی سسر ہے تو وہ سسر والا رشتہ لے آئے، اگر کوئی بیوی ہے تو بیوی خامند کا رشتہ سامنے لے آئے، اگر کوئی چچا ہے تو چچے بتیجے والا رشتہ سامنے لے آئے۔ نانا وما محمد الا رسول، ابو بکر تو میرے نبی کا سسر ہے یہ حق ہے، لیکن تو نے بھی یہ رشتہ سامنے نہیں لانا، رسالت والا رشتہ لانا ہے۔ اس لیے صدیق نے بھی جب بھی پکارا سسر جی داماد جی کہہ کے نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ کیا کہہ کے پکارا ہے؟ عمر بھی بولے، عثمان بھی بولے، علی نے پکارا، عائشہ صدیقہ نے پکارا، خدیجۃ الکبریٰ نے پکارا، بلال نے پکارا، سارے صحابہ نے پکارا، تو صحابہ کی جماعت سنی کا بن گیا نعرہ یا رسول اللہ پکارو یا سنو ذرا غور سے۔ قرآن میں بہت ساری اور آیتیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن حدیث اور حدیث بھی عرض کروں گا۔ صحیح مسلم باب الہجرہ صفحہ 300 پورا 19۔ یہ والے بھی یاد کرے کرو، جڑے بخاریاں چاہ کے آنے دیکھیں نا جی، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے رفع دین کیا تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اے سادی قوم واقعی تو اے نہیں پتہ بخاری تے بھی لکھے گھوڑے دا گوشت کھانا جائز ہے، تو بسم اللہ پھر اتنے گھوڑے ہی کسائی تو کوئی نہیں سنتا اتنے۔ ہاں اور سنگیا خیال کری مسئلہ ہو رہی، ہاں کوئی حدیث کی صرف 4000 حدیثیں نہیں ہیں نبی کی،
لاکھوں حدیثیں میرے مصطفیٰ کی. اور خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیث یاد تھی. میں پوچھتا ہوں کہ 1,00,000 حدیث یاد تھی، صحیح بخاری کے اندر 4,000 حدیثیں ہیں، تو باقی 95,000 کدھر گئیں؟ پاکرو بھی تے کسے کھاتے ہوئے چوسن نا، وہ بھی تو کہیں ہوں گی نا بھائی، ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہاں. لہذا سمجھو بخاری میں تو ایک گھوڑے کا گوشت کھایا، پر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الحمار والبغال. سمجھ آئیے؟ حضور نے گدے، خچر، گھوڑے کے گوشت کھانے سے منع کیا، حرام ہو گیا. پتا چلا ضروری نہیں کہ ساری حدیثیں بخاری میں ہی ہوں. اگر بخاری کے اندر ہے کہ رفع یدین کیا ہے تو مسلم میں ہے نبی نے منع کیا ہے. سبحان اللہ کی آواز. اور اسی بخاری میں بھی ہے کہ جب صحابی نے کہا نا کہ آؤ میں تمہیں نبی کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، اس میں نبی کی نماز کے طریقے میں انہوں نے رفع یدین کا ذکر ہی نہیں کیا. اور ایک بات ذہن میں رکھو، خواہ مخواہ رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، آمین، ان مسئلے تے نہ لڑیا پڑیا کرو. ہمارا اصل اختلاف کفری عبارات کا ہے، وہ جڑا تساں سن کے دے مناظرے وچ. مجھے میں ادھر آ کر بیٹھا تو کئی چٹیں آ گئیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی ادھر اٹھ کے وہ ہو گیا. اوئے تیرے بابے نے تو اپنے منہ سے کہا ہے کہ وڈے کافر سن. معاف کرنا جی، میں نے نہیں کہا. دیکھ لیں مناظرہ، اگر سیڑھیاں نہ ملیں تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. وہ خود کہتے ہیں بار بار کہ میں اس کو بھی میں لاہور گیا کتابیں لینے کے لیے، تو وہاں مکتبے پہ مجھے ان کے بہت بڑے نامور شخصیت اس کا داماد وہاں بیٹھا تھا. تو مجھے دیکھا آپ پنڈی سے ہیں؟ میں کہ بڑا جلدی سے آتا ہی. پھر اتنے میں 2-4 اور آ گئے. تو میں کتاب لے رہا تھا تو اچانک میرے سامنے وہ صفحہ آ گیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جناب سید احمد شہید تو پکے حدیث تھے. میں ہنسن پہ گیا. مجھے دیکھ کے کہتے ہیں آپ ہنس رہے ہیں کیوں جی؟ میں نے کہا مناظرہ دیکھا ہوا ہے. کہتے جی دیکھا ہوا ہے. میں نے کہا ادھر تو آپ کے مناظر صاحب نے 5 دفعہ ٹل لگا کے کہا تھا کہ سید احمد کافر ہے، تو یہ دیکھیں یہ لکھتے ہیں وہ ہمارا امام ہے. یہ کیا یار، یہ کیا شغل ہوا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک ادھر دیکھیں. ایک کہتے ہیں نا جی انہیں آنکھیں ہی کوئی نہیں. اتنی دیر میں باہر سے 2-3 جو ہے نا وہ عام کسٹمر آئے. انہوں نے جب باس دیکھی تو عام کالج کے لڑکے تھے. مجھے غور سے دیکھ کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا؟ میں کہا میں بالکل وہی ہوں. کیا بات چل رہی ہے؟ میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہی نہیں ہے. اور لڑکے کے پاس آج کل تو ٹیکنالوجی ہے نا جی، اس کے پاس موبائل میں کلپ پڑا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے جی؟ دیکھو ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. پکا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ خیر اس نے کہا جی باس نہ کریں. وہ جو مدیر تھا وہاں کا کہنے لگا جی میں انصاف کا تقاضا تو یہ میں بالکل کہتا ہوں آپ مناظرہ جیت گئے. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں یہ الحمدللہ اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ جو مناظرہ ہوئے اس کو دیکھو تو صحیح. ایک پروپیگنڈا ہوا کہ ایک بندہ اٹھ کے ہمارا ہو گیا، وہ تو پہلے ہی ٹائم کیپر سی مناظرے. ٹھیک ہے، ان کا ٹائم کیپر تھا نا، تو ایک ان کا بندہ اٹھ کے سنی ہوا مناظرے کے دوران. انہوں نے اس خفت کو مٹانے کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر اشتہار لگائے. دیکھو تمہارا ایک بندہ ہوا ہے. میں نے کہا اگر ہمارا تھا تو تم نے اپنی طرف سے اس کو 10 چنے ہوئے بندوں میں سے ایک کو ٹائم کیپر کیوں بٹھایا تھا؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے وہ ہمارا نہیں تھا، تمہارا ہی تھا جو ساتھ لے کے آئے ہو. اب پروپیگنڈے کر رہے ہو. الحمدللہ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، تم نے اپنی زبان سے اپنے بڑوں پر کفر کا فتویٰ لگایا. مدرسے میں نہیں، میں نے حکایت کی، میں نے کہا
آئے اور سن لیں آپ. تو میں جو بات کر رہا تھا ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ رفعیہ نہیں ہے. ہمارا بنیادی اختلاف کفریہ عبارات کا ہے کہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو, نبی کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے برا ہے, اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے ہمیں اختلاف ہے. آئے ہائے یا رسول اللہ لا پکارو یا مسلم شریف باب الہجرت میں ہے. میرے سونے آقا ادھر مدینے سے چلے. یار ایکو کم کرو, بار بار ایسے کر, اس کا مطلب ہے ایکو کو کم کرو تاکہ آواز سمجھ آئے کسی. میرے کریم آقا رحمت للعالمین آقا حضور جب مکے سے مدینے کو چلے, مسلم شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہیں 3 دنوں تک میرے آقا نہ جانے کن وادیوں سے گزر رہے ہیں. 3 دنوں تک مدینے کے صحابہ, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں سارے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی آواز لگا رہے ہیں, یا محمد یا رسول اللہ. آج ہمیں کہا جاتا ہے تم نبی کو دور سے کیوں پکارتے ہو. میں نے کہا اسی نظریے اور عقیدے سے پکارتے گئے جس عقیدے سے سرکار کے صحابہ نے مدینے سے پکارا. میرے آقا مکے سے جا رہے تھے, ہم بھی اسی طرح پکارتے ہیں جس طرح رسول اللہ کے بولیے صحابہ نے پکارا ہے. اس لیے کہ سنی کا عقیدہ وہی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے اور ان کا طریقہ ہے. اور جو صحابہ کے عقیدے سے, آل بیت کے عقیدے سے الگ ہو جائے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا. تو یا رسول اللہ یہ کس کا نعرہ؟ اونچا بول, پھر بول, صحابہ کا. انہوں نے پکارا کتنے دن, اور سارا دن پتہ کیا پکارتے رہے, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد. پیار سے ذرا آواز ہے, یا محمد. پھر بولو یا محمد. صبح سے لے کر شام تک ایک ہی صدائے یا محمد و یا رسول اللہ. شام ہوئی, اندھیرے پڑ گئے. اب جب امید ختم ہو گئی کہ آقا بھی نہیں آئیں گے, صحابہ پھر گھروں کو گئے. صبح ہوئی پھر آئے, پھر چھتوں پہ چڑھ کے سب کی نگاہیں ادھر مکے کے آنے والے رستوں پر جمی ہوئی ہیں اور زبان سے جاری ہے یا محمد. بلند آواز سے پکارو یا محمد, یا محمد. دوسرا دن پورا گزر گیا, شام ہوئی, رات پڑ گئی, اگلا دن آیا, پھر ان کی زبانوں پہ جاری ہے یا محمد. پتا چلا میرے رسول اکرم کو دور سے پکارنا, یا رسول اللہ کی صدا لگانا, یہ ہمارے آج کل کے سنیوں کا ہی طریقہ نہیں, یہ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے. ہن سمجھ آئیے اسی یا رسول اللہ عنوان کیوں رکھے؟ پتہ لگا اے نویں قوم نہیں, 1886 والے نہیں کہ جن انگریز درخواستاں دے کے اپنے نام منظور کروایا, یہ وہ نہیں ہے. اور نہ یہ 1835 والے, نہ 1835 والے تو نہ 1886 والے. ٹھیک ہے نا. اور میرے شیخ, میرے سید, میرے مرشد حضور قبلہ آقائی سیدی سید حسین الدین شاہ صاحب
دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. سارے کہہ دو. آپ کی ایک نصیحت ہے. آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا لوگوں سے کہو کہ ہر چیز نہیں. یہ میرے نوجوان دوست بہت سارے آج کل تھیلیاں میں کی شے پا کے نہ نہ تکاؤ یہ تھیلیاں والا بستریاں والا دین ٹھیک نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا بول اچھا بول. نئی چیز تو یہ ہر انسان کا مزاج ہے کہ اس کو نئی چیز اچھی لگتی ہے. نئی ٹوپی، نیا مکان، نیا کپڑا، نیا رومال، نیا امامہ، نیا سپیکر، نئی بلڈنگ، نئی گاڑی، ہر شے نوی. اور یہی غالباً مسئلہ ہے کہ جوان جڑے نا پھر نویاں پیچھے ٹرن پہ جان. شباب اسلامی پاکستان کا یہی مشن ہے، نویاں پیچھے نہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں بیٹا لوگوں سے کہو ہر چیز نئی اچھی ہے لیکن عقیدہ پرانا ہی اچھا ہے. ہاں مسلک پرانا ہی اچھا ہے. یہ کوئی گاند ماند والا مسلک، یہ بستروں والا مسلک، یہ تھیلوں میں پیک ہونے والا، یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار چل رہا ہے نا، یہ نہیں یہ نہیں. عقیدہ وہی سچا ہے جو صدیق اکبر والا عقیدہ ہے، جو حضرت فاروق اعظم والا عقیدہ ہے، جو حضرت عثمان والا عقیدہ ہے، جو حضرت مولا علی والا عقیدہ ہے، جو شہید کربلا امام حسین والا عقیدہ ہے، جو حضرت سیدنا غوث الثقلین والا عقیدہ ہے، جو میرے خواجہ خواجہ مہر علی والا عقیدہ. عقیدہ نواں نہیں، عقیدہ اونچا بولو پرانا چنگا. بسم اللہ. تو چلیں ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، تاریخ ابن کثیر. باتیں پرانی ہیں لیکن ان کو میں بلکہ اس سے پہلے دلائل النبوہ کا حوالہ دیتا ہوں، علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہاں بلکہ ایک چیز مجھے ایک اور ذہن میں رکھ لوں ذرا، والا ادھر کو ہو جائے تو ٹھیک نہیں رہے گا. تکریم المومنین نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب، صفحہ 100 پورا 23، اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے کہ دور حضرت ساریہ مقام نہامند پر دشمن سے نبرد آزما تھے. ایک پہاڑ کے قوم دامن میں وہ لوگ صحابہ اور پورا لشکر اسلام موجود تھا کہ اتنے میں امیر المومنین نے خطبہ دیتے دیتے فرمایا یا ساریۃ الجبل، او ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اس کے کئی معنی، پہاڑ کی اوٹ لے لے، پہاڑ کی طرف دیکھ لے، پہاڑ کی طرف چل پڑ. یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. کچھ دن گزرے، صحابہ نے کچھ نہ پوچھا حضرت عمر سے. ساریہ واپس آئے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا جنگ جیت گئے ہیں. اے ساریہ کیا ہوا؟ کہا اور تو لمبی چوڑی باتیں کیا بتاؤں، پر ایک بڑی عجیب بات ہوئی. ہم لوگ جمعے والا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت قریب تھا، ہم لوگ پہاڑی کے ایک دامن میں درے میں موجود تھے. اتنے میں امیر المومنین کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو. کہتے ہم نے دیکھا دشمن ہم پہ حملہ آور ہونے لگا تھا، ہم نے پہاڑی کی اوٹ لے لی، ہم بچ گئے بچ گئے بچ گئے، جنگ جیت گئے. میں نے کہا جناب میرے ایک مسئلہ ہے، یہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے لکھا ہے جو بڑے بزرگ ہیں ہاں جناب کے ہاں. تو یہ یا ساریۃ الجبل حضرت عمر نے کیوں پکارا تھا؟ ایویں ہی پکارا تھا. اگر کو کہ ایویں پکارا تھا تو امیر المومنین اور گال سنو، میں انہیں تھے بیٹھے میں تقریر کر رہے ہیں تو میں ہی مڑا تسی آکھ سو مولوی صاحب تانوں کی ہوئے تقریر اتنے کر دیو بلاندے کسی سنگی نو ایکسیڈنٹ تسی آکھ سو سرکار بادشاہ اتنے بیٹھے ہو ایکسیڈنٹ کوئی نہیں نظر آیا.
اس طرح کی حرکت کروں تو مجھے آپ مطعون کریں گے. مجھے بتاؤ فاروق اعظم نے منبر پہ بیٹھ کر جو آواز لگائی تھی یا ساریہ تل جبل، کیوں لگائی تھی؟ سنانے کے لیے لگائی تھی یا ویسے ہی؟ اگر کہو کہ ویسے ہی تو تکی نہیں بنتی، سنانے کے لیے نا تو پھر سنی انہوں نے کہ نہیں؟ فوراً بولے سنی لیکن اللہ نے سنائیے. اور پاگل آدمی تے اسی کدوں کہندے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے نے، اسی بھی یہی کہندے ہیں ہماری آواز کو رب اپنے نبی کو سناتا ہے. نبی کے کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے یہ کس نے دے رکھی ہے؟ بولو پیار سے بولو. اللہ نے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ پکارو یا ساریہ الجبل. ساریہ نے ادھر سنا. اب دو باتیں، ساریہ تگڑا ہے کہ عمر سرکار عمر تکڑے ہیں نا، وہی خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ ثانی ہیں. ان سے تگڑا کم از کم عام صحابی، میرا کھل کے یہ عقیدہ سن لو، عام صحابی خلفائے راشدین کے درجے کے پہنچے. اونچا بولو. عام صحابی خلفائے راشدین کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. تو ساریہ بھی صحابی ہیں، عمر بھی صحابی ہیں، لیکن خلیفہ راشد ہیں. تو جب ادنا اعلیٰ کی آواز سن سکتا ہے تو اعلیٰ نہیں یار نہیں مزہ نہیں دیا آپ نے. ایسے نہیں. اور جب ادنا اعلیٰ کی آواز سن سکتا ہے تو کیا اعلیٰ ادنا کی آواز نہیں سن سکتا؟ آئے خائے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ. میرا نبی اپنے دکھیا غلاموں کی مدد کرنے والا، ان پہ کرم کرنے والا، ان کی آواز کو سماعت فرمانے والا. دلائل النبوہ کی روایت ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے آپ کو پکڑا، آپ گرفتار ہو گئے. لاکھ کوشش کی دشمنوں نے کہ حضرت خبیب کو ان کے دین حق سے پھیر سکیں. حضرت خبیب نے ایک ہی آواز دی، ایک ہی اعلان کیا، فرمایا میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں محمد عربی کے دین سے کبھی بھی نہیں پھروں گا. مجھے تم بے شک کاٹ کے پھینک دو، حضور کو نہیں چھوڑوں گا. ذہن حاضر ہے؟ ترا توجہ کر سو تے کوئی مزہ بھی آسی. مجھے پتہ ہے ڈیٹ چینج ہو گئی ہے. اتنی لمبی تقریر پچھلے دہڑے شروع کی تھی، اگلے دہڑے ختم کی تھی. ہن بھی تسی نہ راضی ہو تو پھر اللہ ہی ہے. توجہ ہے نا؟ حضرت خبیب، دلائل النبوہ کا حوالہ دیا میں نے، شواہد النبوہ کا حوالہ امام جامی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. حضرت خبیب کہاں ہیں؟ بولو دشمن کی قید میں. انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ یہ حضور کو چھوڑے، بولا نہیں. کہا چلو پھر اس کو تختے دار پہ لٹکا دو. تو یہ کافر جو ہوتا ہے نا، یہ مشرک، ان کا پرانا طریقہ ہے کہ یہ مرتے جب وہ شہید کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں کوئی خواہش ہے جناب. میں نے پوچھو بغیر تو ادھر تم مار رہے ہو تو پھر خواہش کا. دیکھیں نا جی، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. چنگا تھوڑی ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق، چنگے انسانی حقوق ہیں. اس کا گلا کاٹ رہے ہو لیکن اسے پوچھ رہے کوئی خواہش ہے.
تو سب تو بڑی خواہش دوستی ہے کہ میری جان بچ جائے. خیر حضرت خبیب کو بلایا. خبیب کوئی آخری خواہش؟ کوئی آخری خواہش ہو آپ کی؟ جناب خبیب نے فرمایا ہاں. کہا کیا؟ کہا مجھے تختے دار پہ لٹکانے سے پہلے میرا منہ جانب مدینہ کر دینا. میرا منہ جانب مدینہ کرنا. کیوں؟ میں سرکار کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں. مشرکہ ماریا کاکا تو ادھر سے سلام کرے گا وہ ادھر سن لیں گے. نہیں سمجھ آئی تو ادھر سے سلام کرے گا وہ ادھر سن لیں گے. یہ پرانا طریقہ ہے. یہ نوانی پرانا طریقہ ہے. یہ نبی دور سے کیسے سن سکتے ہو بھی ایسے ہو نا کیا او اتھے اتھے اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں پتا یہ مولوی نہیں ہے یہ رب کا رسول ہے رب کا یار ہے یہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تخت دار پہ کھڑے گئے لیکن اس سے پہلے آپ نے جانب مدینہ منہ کر کے کھڑے ہو کے آواز لگائی السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا آواز لگائی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا مدینے میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. ایک طرف سونے ابو بکر بیٹھے گئے ایک طرف پیارے علی بیٹھے گئے ادھر عثمان بیٹھے گئے ادھر جناب حضرت عمر بیٹھے ہیں. کہنے والا کہتا ہے ایک طرف ابو بکر عمر عثمان ادھر حیدر گئے ادھر انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. میرے کریمہ کا میرے رحیمہ کا آپ بیٹھے ہوئے صحابہ کے مجمع میں اتنے میں میرے نبی نے مان آواز لگائی وعلیک السلام یا خبیب وعلیک السلام یا خبیب. او میرے غلام خبیب تجھ پر بھی سلام ہو. صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا اور خبیب تو مشرکوں کی قید میں ادھر کدھر سلام کا جواب. یا رسول اللہ آقا خبیب تو ادھر ہے ادھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہے تو وہ ادھر قید میں گئے تخت دار پہ کھڑے ہو کر خبیب نے مجھ پر آخری سلام پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہے. اس نے مجھے سلام کیا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. وعلیک السلام یا خبیب. پتا چلا نبی مدینے میں ہو غلام کئی سو میل دور ہو نبی کو پتا ہے امتی پہ کیا گزر رہی ہے نبی سنتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھنے وہ مدینے سونے ہم یہاں سے ان کی اعلیٰ سماعت پہلا بلند آواز سے کہیے ان کی اعلیٰ سلام ان کی اعلیٰ لا تجعلوا
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. درود و سلام بناز بلند السلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سب بلند آواز سے پڑھیے السلام یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا مولانا مولى الثقلين. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں جیتا جیتے میرے سرکار ہیں بولو جیتے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جیتے میرے سرکار
لائق سب تعظیم و تکریم جگر گوشے شیخ الحدیث و تفسیر استاذنا الکریم صاحبزادہ والا شام گلے چمنستان زہرا حضرت محترم قبلہ سیدی آقائی پیر سید انعام الحق شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم فی الدارین مجاہد اسلام حضرت محترم پروردہ نگاہ الخیر حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحمید ضیائی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ میزبانان گرامی القدر جمیع علماء ذی احتشام استاد الحفاظ والقرہ حضرت محترم قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ القدسیہ لائق تعظیم و تکریم جناب حضرت محترم قاری محمد عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ عزیز القدر مجاہد اہل سنت مولانا محمد ہارون عباس ضیائی صاحب مرکزی رہنما تنظیم علماء ضیاء العلوم فاضل جلیل عزیز القدر جناب محمد کامران احمد عباسی صاحب صدر بزم ارشاد دیگر جمیع علماء کرام جناب محترم قاری محمد عنایت الرحمان صاحب برادر محترم جناب قاری محمد حیات صاحب جناب محترم قاری محمد ندیم قاسم ضیائی صاحب کثیر تعداد میں یہاں علماء ذی قدر موجود ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ جمیع فیض یافتگان ضیاء العلوم جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، آج کی یہ محفل تنظیم علماء ضیاء العلوم صرف یونٹ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اور تنظیم علماء ضیاء العلوم حلقہ سلطان وہاں بھی اسی وقت ابھی اسی ٹائم وہاں پر بھی محفل جاری ہے اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں میرے سیدی کا فیض موجود ہے اور نہ جانے ہزاروں مقامات پر کہاں کہاں میرے تنظیم علماء ضیاء العلوم کے عظیم القدر اراکین اپنی اپنی جگہ پر اس وقت میرے رسول کے ذکر کی محافل کو سجا کر بیٹھے. میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 3 یا 4 سال یا سمتنگ مجھے فگر بھول رہا ہے یا 5 سال ہو گئے لیکن یہی راؤنڈ یہ فگر ہے 3 یا 4 یا 5 اس کے مجھے کریکٹ نہیں ہے لیکن بات جو مجھے صحیح یاد ہے. ایک بزرگ کشمیر سے ان کا تعلق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ پر اللہ کا کرم اور فضل ہوا، میری آنکھ لگی، آنکھ سوئی پر قسمت جا بیٹھی. جانے کائنات کی مجھے زیارت نصیب ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ سرکار بڑے خوش ہیں اور آقا حضور کے پاس کچھ تحائف ہے تو میں عرض کرتا ہوں سرکار یہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ یہ میلاد کا مہینہ ہے، میرے غلام مجھ پر مجھے تحفے بھیج رہے ہیں. ربیع النور شریف کا مہینہ تھا. وہ صاحب و بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مان عرض کیا یا نبی اللہ اس دفعہ میلاد کو بہت پوری دنیا میں ہوئے لیکن یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ پر اس
تو سرکار نے فرمایا اس دفعہ سب سے زیادہ جو میری بارگاہ میں میلاد اور درود کے تحفے آئے ہیں وہ پنڈی کے سید حسین الدین کے مدرسہ ضیاءالعلوم سے آئے۔ جس دن اس کشمیر کا ایک آدمی ہے وہ آیا، اس نے یہ بتایا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ اسی سال ہم بھی ضیاءالعلوم کے اراکین نے ہم نے بھی میلاد کیا تھا۔ میں خود ہی سی ہو گئی کہ چلو شاید ان مقبولان میں کیا پتا ہمارا بھی نام آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ میرے سید کے ہزاروں شاگرد ہیں، ہم لوگ ہمیں ادنا سا حضور کا غلام ہوں، سرکار کا، اپنے سید کا، سیدی کا ادنا سا غلام ہوں۔ الحمدللہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں مجھے پتا ہے متعلقین ہیں کہ جو جگہ جگہ میلاد شریف کر رہے ہیں، تو کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ ضیاءالعلوم کو جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہزاروں مقامات بنتے ہیں کہ جہاں میرے سیدی کے فیض یافتگان اپنے نبی کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ جمیع حاضرین کہ آپ کو اور مجھے حضور کے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، اور خوش بخت ہیں وہ منتظمین، وہ نوجوان کہ جنہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استاد محترم اور دیگر سادات گرامی، آل پیغمبر کی نگاہ فیض کا صدقہ میں جہاں جاتا ہوں تو میرے سننے والے بہت ساری امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اپنا اپنا ٹکڑا بھی سناتے ہیں، اپنی اپنی آراز سے بھی مجھے نوازتے ہیں، اور اپنی اپنی خواہشیں بھی پیش کرتے ہیں کہ آج اس موضوع کو بھی زیر بحث لائیں، آج اس مسئلے کو بھی بیان کریں، آج یہ بات بھی ہونی چاہیے، آج یہ نام کا شعر بھی ہونا چاہیے، آج یہ حضور کا ذکر جمیل اس انداز میں بھی ہونا چاہیے۔ میں ان تمام خواہشیں رکھنے والے عظیم المرتبہ عاشقان مصطفیٰ کا دل سے قدردان ہوں، لیکن جب میں پلٹ کے وقت کو دیکھتا ہوں تو وہ اپنا دامن تنگ کیے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بہت کمی ہے۔ اس حوالے سے مجھے کچھ دوستوں نے ایک اچھا والا لمبا چوڑا پرچہ میرے ہاتھ میں پکڑایا، اور یار لوگ ہر دفعہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ تو میرے رب کا ایک فیصلہ ہے کہ جب فیصلہ حتم ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے یار دن گزرے گا تیری عظمت اور شان میں کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو بابا مجھے یہاں ایک بات کرنے دو، اور اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے، سمجھ گئے سمجھ گئے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، کئی دفعہ آپ نے مجھ سے یہ ضمن میں گفتگو سماعت فرمائی ہوگی کہ یہ ایک حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی، میرے مدنی کریم نے فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں یہ وہ نہیں ہوتا گرگٹ وصف، اس کو عربی میں بولتے ہیں، اور جس کو آپ کوئی اپنے اس میں کوئی سلانڈا بولتا ہے، کوئی سلانڈا بولتا ہے، کوئی رت سروڑیا بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پہچان لیا وہ جب گلی کی طرف سے سر والا، تو میرے سرکار نے رت منڈیا کوئی بولتے ہیں۔ اب حدیث صحیح ہے، میرے آقا نے فرمایا جہاں کہیں تمہیں ملے تو قتل کر دو۔ یا ربی اللہ، اگر ہم اسے قتل کریں گے تو ملے گا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے اسے ایک ضرب سے مارے گا، اسے 100 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ ایک ضرب میں مارو گے تو کتنا، اور اگر 2 میں مارو گے تو کم ہو جائیں گے۔ محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50، اور اگر ایک اور ضرب تیسری میں مارو گے تو 25۔ کس کو مارو گے؟ بھائی توجہ میری طرف، کیا توجہ بیٹھ جائیں، مہربانی۔
کیوں مروا رہے ہیں آپ اس کو؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ بدبخت پھونکے مار رہا تھا. کسی نے سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں آگ کو ہوا دے رہا ہوں. فرمایا اب صبح قیامت تک اس کی نسلوں کے لیے اللہ نے موت لکھ دی ہے. تو مجھے ایک بات بھی سمجھانی ہے، اگر ابراہیم کی بے ادبی کا اظہار ایک جانور صدیوں پہلے کرے، صدیوں بعد اس کی نسل بھی زندہ نہیں رہتی، اس کی نسل بھی زندہ نہیں رہتی، تو ذرا خود سوچئے جو خود میرے آمنہ کے چاند میں گستاخ ہو وہ زندہ کیسے رہ سکتا؟ لیکن جو اصلی بات بتانے لگا وہ سنیے. امام سیوطی لکھتے ہیں یہ بھوکے مارا اور دوسری طرف ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لا کر اس آگ پر ڈال رہا. تو اس سے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کو جا رہا ہوں. ابے پگلے، ابے پرندے، ابے چڑیا، جو بھی پرندہ تھا، کیا تیری چونچ کے قطرے سے اتنے میلوں لمبی آگ بجھ سکتی ہے؟ بولا نہیں. تو پھر کہا بجھے گی تو نہیں، پر کم از کم میرا نام تو آئے گا نا، میں غلامان انبیاء میں سے ہوں. میں اللہ کے خلیل کا محبت کرنے والا ہوں. تو صاحبان علم و دانش یاد رکھیے، میرے رسول کو اللہ نے وہ منصب و مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی کوئی بھی کوئی تقریر نہ کرے، کوئی نہ پڑے، کوئی بھی کمیٹی بھی جلسہ نہ کرے، کوئی مدرسہ میرے رسول کی نعتیں نہ پڑھے، اللہ کی عزت کی قسم سارے چپ ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں. اور میرے نبی کو اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے کہ میرے رسول کو کسی کے جلسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. البتہ بات یہ ہے کہ جو نبی کے نام طے کرے گا اللہ حضور کے صدقے اسے عزت عطا فرما دے. اللہ حضور کے صدقے، بولیے حضور کے صدقے. کس کو پتا تھا یار ممتاز قادری کون ہے؟ کس کو پتا تھا کون ہے؟ بتا پولیس والا کیا پتا تھا؟ آج دنیا کے کسی کونے میں پوچھو تو ہر بندہ بولے گا، جس لہجے اور جذبے میں بولے، لیکن بولے گا تجھے کوئی جانتا نہ تھا، تو ہمارے حوصلے کے اندر رہتا تھا، تجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے جب سے میرے یار کا دیوانہ بنا ہے تبھی تمہیں نہیں کرنا. عزیزان گرامی اوقات عنوان کی طرف آنے لگا. یار لوگوں نے بہت کچھ کیا، سمجھ آ رہے؟ بڑے بڑے یہ ہر سال لکھ کے چھاپتے ہیں، ہر سال لکھ کے. مجھے اسی طرح یاد ہے 10 سال پہلے میں اپنی جس مسجد میں آج میں گیا، کل 2 یا 3 جلسے ہوتے تھے راؤنڈ اباؤٹ. اس وقت میرے راؤنڈ اباؤٹ محلے میں 36 سے زیادہ جلسے ہو رہے ہیں. کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی کوشش میں پھونکے مارنے والا پھونکے مار رہا ہے، قطرے پھینکنے والا قطرے. لیکن ہوگا وہی کہ جو میرے اللہ کو، اللہ کی مرضی. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ دن گزرتا جائے گا، میرے نبی کی عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا، میرے رسول کی شان بڑھتی جائے گی، گھٹے گی نہیں. تو یہ اپنی خوش بختی ہے. کیا ہے؟ بولو. یہ اپنی خوش بختی ہے کہ اگر چلو حضور کے جانے والوں میں ہمارا نام آ جائے. تو ذرا ایک بڑے سادہ سے لہجے میں سمجھانے لگا ہوں اور ایک فکر دینے لگا ہوں. ایک ایک تعلیمات مصطفیٰ اور ایک ایک برکات مصطفیٰ. کیا کم ہے؟ اور برکات. میرے سیدی نے
بڑے زبردست دو جملوں میں مقصود بیان کر دیا۔ میلاد کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو ہر ایسی محفل جس میں نبی کی آمد کا ذکر ہو، خلقت کا ذکر ہو، باسط کا ذکر ہو، میرے نبی کی تعلیمات کا ذکر ہو، میرے نبی کی برکات کا ذکر ہو، ہر ایسی محفل کا نام اس میں ہم کیا رکھ دیتے ہیں؟ محفل۔ اب ایسی محفل میلاد جس میں نبی کی تعلیمات کا ذکر ہو، اس کے بارے میں کوئی اپنے ساتھ 11 فٹ لمبا نام لکھا ہوا ملا مفتی پیر فلانا 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 وہ یہ سوال کرے کہ بتاؤ یہ کیسے جائز ہے، اس کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ ایسی محفل کے جائز ہونے پر وہ خود محفل دلیل ہے کہ میں جائز ہوں۔ کیوں کہ اگر ذکر محمد کی محفل جائز ہے تو پھر اور کس چیز کی محفل کو جائز کرا دیں؟ تو ہر وہ محفل جس میں میرے رسول کے ذکر، میرے آقا کا تذکرہ، وہ محفل کیا ہے؟ میرے نبی کے میلاد کی محفل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، پورا سال ہم سرکار کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، پر یہ جو مہینات ہیں اس میں زیادہ تر تعلیمات کا بھی بیان ہوتا ہے۔ جیسے میرے سیدی ہیں یہاں پر فوراً فرمایا نماز پڑھنا، یہ ساری تعلیمات مصطفیٰ کا بیان ہے، لیکن اکثریت میں خطبہ اس مہینے میں برکات مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ کیا عاشق ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے مدینے والے کا پیارا ذکر سننے کو ملے، تو اس لیے برکات مصطفیٰ بھی ہمارا موضوع سخن ہوتا ہے اور تعلیمات مصطفیٰ بھی ہمارا موضوع سخن ہوتا ہے۔ ایک میں میرے پاس ایک پرچی ہے جو اس میں کہا گیا جناب کہ اب دیکھیں ایک جگہ میں سرنڈی کے جلسے میں شریک تھا تو ایک عیسائی لڑکے نے میلاد کا تو وہ اس میں نعت پڑھی ہے کیا، اور دیکھیں یہ کئی جگہ پر یہ جو اوپر سے بجلی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی لوگ کنڈیاں ڈال کے اس کی لائٹیں چلا دیتے ہیں، تو کیا یہ عاشقوں کا طریقہ ہے؟ او بھائی بات کر رہے ہو تم مسئلے پہ، دلیل دے رہے ہو تم ڈیفالٹر اور گندے لوگوں کی، ہم نے کیا کبھی اس کو جائز کہا ہے کہ یہ کنڈیاں ڈال کے لائٹیں کرنا جائز ہے؟ اگر یہ بات ہو تو میں اور لکھا ہوا کہ یہ اخباروں میں بھی خبریں چھپتی رہی ہیں، حضور اخباروں میں میرے پاس بنڈل پڑے ہوئے ہیں کہ ہر سال رائے بینڈ کے اجتماع کے موقع پر کئی من چرس بستروں میں پیکو کی اسمگل ہوتی ہے، تو کیا پھر ہم یہ کہہ دیں کہ تم سارے اسمگلر ہو؟ تو یہ لیجر ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ حضور کی ولادت باسعادت نہیں ہے، اس میں تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے فرمایا بیٹا محبت کو بانٹو، پیغام محبت کو عام کرو، اور پھر اب ہمیں میلاد کے جلوس پر دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس دلیل سے ناموس رسالت کا جلوس جائے گا اسی دلیل سے ولادت مصطفیٰ کا جلوس بھی جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس دلیل سے ناموس رسالت کا جلوس جائے گا اسی دلیل سے، اور جس دلیل سے مشن رسالت کانفرنس جائے اسی دلیل سے ولادت محمدی کانفرنس بھی جائے گا۔ تو آئیے میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ حضور کے ذکر کی محافل کے انعقاد کی تاریخ بڑی پرانی ہے، میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مالکیت و سما کا اعلان ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن مجید میں اعلان ہوا۔ یہ آپ تو خیر شاید نہ ہو، لیکن جو علماء بیٹھے ان کے علم میں صرف توجہ کے لیے کر رہا ہوں کہ جہاں بھی لفظ اس موجود ہو قرآن میں وہاں پر اس کو محذوف نکالا جاتا ہے، جس تفسیر کو مرضی اٹھا کے پڑھو تو اس کی جگہ کیا اس کو محذوف نکالا جاتا ہے، تو اب معنی بنے گا یاد کرو، یاد کرو میرے محبوب اس گھڑی کو، یاد کرو میرے حبیب اس گھڑی کو۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے اپنے نبیوں سے پکا وعدہ دیا تھا، شاہ میرے مدنی حبیب اس گھڑی کو یاد کرو کہ جس وقت
ابھی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور وعدہ کیا لیا ہو نبیوں؟ میں تمہیں ایک وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں، لما آتیتکم، میں تمہیں دوں گا من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب دوں گا، اور علماء فرماتے ہیں یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے۔ کیا عطا کروں گا؟ کتاب اور نبوت۔ چلو جی حکمت کی بات آ گئی تو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا نبیوں، سن لو سارے۔ ثم جاءکم، پھر کچھ زمانہ گزرے گا، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اور ثم کی تراخی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی آواز بڑھا۔ ثم یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی کہ شان والا رسول؟ یہ تو لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پہ رسول۔ میں نے کہا آپ ترجمہ کرو ایک رسول، میں نے کہا یہ ایک کس کا معنی کی ہے؟ توجہ ہے؟ یہ ایک رسول کس کا معنی؟ کہا جی یہ رسول کے اوپر یہ جو دو پیشے ہیں اس کا معنی۔ میں نے کہا تو بھی مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے بھی سید عظیم الدین شاہ دو پیشے ہیں، ان کا معنی ایک بھی ہوتا ہے۔ بابا نے ساتھ یہ کیا نہیں پڑھا کہ تنوین ایک تنوین شان بھی ہوتی ہے، جیسے کتاب ہونا ہو کا معنی ایک کتاب جو ہم نے اتاری نہیں، کتاب ہونا ہو کا معنی ہے شان والی کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ تو ایک تنوین شان ہوتی ہے، اور رسول کے اوپر یہ تنوین شان ہے جس کا معنی ہے میرا شانوں والا رسول تمہارے پاس ہے۔ لیکن یہ شان ایمان والوں کو نظر آتی ہے، شان کس کو نظر آتی ہے؟ یہ بڑی سادی سادی باتیں کرتا ہے یہ رومی کشمیری نا، یہ سب بڑی سادی سادی باتیں گل وہ سمجھا جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ صبرا زیرا، دیکھو نا ہم نے رسول اللہ میں سے شان کی بات نکالی ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ صبرا زیرا ہے شدہ تمہارے پاس کون آئے گا؟ میرا ماسٹر تمہارے پاس میں شانوں والا توجہ نہیں آئے۔
ویسے بھی پورے پاکستان میں اسپیشل سرجن مشہور ہوا، لیکن یار ہم بھی تو اپنے سینے میں محبت کا دل رکھتے ہیں نا. اور پھر یہاں یہ جو ایریا وہ ہے جہاں میرے سید نے نصف صدی تک خوشبو محبت کو بکھیرا ہے. سوال سے ہم اسی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور یہ تنظیم علماء اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج کا اصل مقصد اور مشن ہی سجانے کا یہ ہے کہ غلامان محمد کو حضور کی محبت کی خیرات اور سوغات پہنچی جائے. میرا شان والا رسول پیغمبر تمہارے پاس آئے گا. بڑی عام بات، اس کی شان کیا ہوگا؟ مصدق لما جو کچھ تمہیں دوں گا نا، سادہ سامان جو کچھ تمہارے پاس ہوگا، جس کو اللہ فرماتا ہے نبیوں کو، نبیوں سنو سارے، میرا وہ شانوں والا رسول آئے گا، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا میرا حبیب اس کی تصدیق کرے گا. بڑھیا بات کرنے لگا، کیا کرے گا؟ سادی گل کرنا. آج کل انگلش کا دور ہے نا، جڑا بندہ گل کرے نال دو چار چلے سر آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، بس کچھ میری آج جو ہے نا وہ طبیعت میں کچھ مجھے سیٹسفیکشن محسوس نہیں ہو رہی. تو جب دو چار انگلش کی جملے بول رہے ہیں کھانا پڑے یہی گل ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آج ہماری حالت ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اور ہم لوگ من حیث القوم ہماری حیثیت اس وقت کیا رہ گئی ہے؟ ہم تو امریکہ کی ایک کالونی بن کے رہ گئے. دل کرتا ہے تو جہاں ہمارے بندے مروا کے ہو گئے بولنا بھی نہیں ہے. حیثیت کیا ہے ہماری؟ لیکن یہ قوم ابھی غیرت مند ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں کسی سیاست کی گفتگو نہیں کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اے میرے رسولو، میں نے لفظ بولا نا تمہاری تصدیق کرے گا. اب یہ تصدیق والا لفظ عام میرے ینگسٹرز کو سمجھ نہیں آئے گا. اب میں لفظ بولنے لگا ہوں نا، لفظ بولنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو معنی سمجھ آئے گا. میرا اللہ فرماتا ہے او میرا شان والا رسول تمہارے پاس آئے گا، اور اس کی شان کیا ہوگی؟ مصدق لما جو رسول سے ٹیسٹ سمجھ آئیے کوئی نہیں ہوں بچے بچارے عام ہوئے ناتے ہونا ٹیسٹ کی شہر ہے. بھائی ادھر سنو، تصا کدھر جانا ہوئے نا کسی پاسے تو تمہیں آخیا جانا جی اپنی شناختی کارڈ کی اٹیسٹڈ کاپی لے کے آؤ. تو تھی پھر کتنے جانے ہو؟ ناظم کو جانے ہو، یا جہاں 19ویں گریڈ کا افسر ہوئے اس آتے سر تو ہوں بندہ آ کے یار ٹیسٹ بھی کروانے کا مقصد میرا اپنا شناختی کارڈ تیار ہے، پر کسی اعلیٰ افسر کی مور نہیں ہونی چاہیے نا کہ باقی یہ تیرا ہی شناختی کارڈ ہے. اب بندہ کہے کہ یہ میری بی اے کی ڈگری ہے، عدالت کہتی ہے کہ اوریجنل ڈگری کی تصدیق ہوتی ہے، اور اتھارٹی تصدیق کی جب نو لگاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ اوریجنل ہے اور اس کی اصلی ہے. تو بڑے سے بڑے اوریجنل ہے، کوئی میٹرک کی صنعت کو ٹیسٹ کرتا ہے،
صرف منہ کر کے جڑے صرف نہیں کرنا چاہتے ماں بھی کمنٹری کرنی آتی جس نے اس پاسے مڑے تو کسی کسو ایک میں اصل نام تھوڑا سا ہو جاؤ وہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ گیا نا تو میں بات کر رہا تھا تو اسپیکر بھی اور جنہیں سامنے بار بار نہیں کرتا ہوں صاحب صحیح کر وہ ماں بھی پتہ ہے کہ ڈبے دبے لائے سارا میں نہیں سمجھ اچھا اب مقصد یہ کہ میں اس کو اشارہ کر رہا ہوں بول اسی طرح بڑا ساؤنڈ اچھا ساؤنڈ اسپیکر لگا ہوا تو میں زور لگا رہا ہوں بعد میں دنیا سے لگا بولا مولانا صاحب بڑا مزہ آیا لیکن یہ بتائیں کہ آپ زور کیوں لگاتے ہیں اسپیکر تو ہے آپ ایسے بات کریں بھائی کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ آواز تو آ رہی ہے زور میں نے کہا ماشاء اللہ شہزادے کرتے کیوں میں نے آپ کلب جوائن کیا کرکٹ کھیلتا ہوں میں آ پھرتے اور چنگی چل رہی میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا بالر ہے شعیب اختر وہ باؤنڈری لائن سے دوڑ کے آ کے بال کرتا ہے اور تمہارا ایک اور ہے وہ دوسرا کیا نام شعیب دوسرا شعیب وہ مطلب وہ تھوڑا سا 2 قدم دوڑ کے بال کر دیتا ہے میں نے کہا گھین جی کرانی ہوتی ہے کتوں دوڑ کے حاجی یہ تو سٹائل ہے میں کہ بچہ بھی سٹا بھی سٹائل ہے بات تو کرنی ہے اپنی لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا بات کرے تو اس حوالے سے جی اور میرا سٹائل بولن کرنا تو تھا بھی نہ سنن کا سٹائل ہونا چاہیے توجہ میری طرف رکھے نا اور انوالومنٹ مجھے چاہیے آپ لوگوں کی یہ اسی ذریعے سے ہم لوگ کچھ باتیں بتا جاتے ہیں اور جو عاشقان محمد ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ ایسا کرتے ہیں اثر بھی ہو ہی جاتا ہے یہ مورے لگائے گا کس نبیوں کی نبوت کو ٹیسٹ کرے گا بڑھیا بات کر رہا ہوں نبیوں کی نبوت کو ٹیسٹ کرے گا رسولوں کی رسالت کو ٹیسٹ کرے گا ان کے مذہب کو ٹیسٹ کرے گا مور لگے گی محمد کی آج چمکے گا موسیٰ کا مور لگے گی محمد کی مردے عیسیٰ زندہ کرے گا اور مجھے ہی صرف نہیں کہنا کہ آپ لوگ کیا کہیں گے صاحب مولانا قاسم ننوتوی صاحب کو بھی دیکھ لیں قاسم ننوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سارے نبیوں کو نبوت ہی محمد عربی کے صدقے سے ملی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے پر ایمان لاؤ گے ضرور لاؤ گے والا تنصرن اور اس کی مدد بھی کرو گے اپنی من مزاج کی باتیں میں یہاں ترجمہ کیا کرتا ہوں میرے یار کے کلمے بھی پڑھو گے میرے یار کی خدمت بھی کرو گے کیونکہ مدد ہوتی ہے نا مدد تو بڑا کرے چھوٹے کی یہ بھی مدد ہے چھوٹا بڑے کی کرے یہ بھی مدد ہے پر لفظ ایسے ہیں نا
کہ اگر بڑا چھوٹے کو کوئی ہیلپ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا چھوٹے کی کرے تو ہیلپ ہے، مدد ہے، اور چھوٹا تو میں یہ مانا کرتا ہوں اے پیغمبروں رسولوں، کیا میرے یار کی خدمت کرو گے؟ میرے حبیب کی مدد کرو گے؟ قالو اکرمنا، ربا سویا تیرا یار ہوئے تو وہی خدمت نہ کریے۔ اکرمتم واخذتم علی ذالکم اسری، اور پکا وعدہ ہو گیا تھوڑا؟ قالو اکرمنا، مالک کی عزت سما ہو گیا، پکا اقرار ہے۔ پھر آگے دیکھو اگلی بات، قال اشہد، پھر دوبارہ ہے نا وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔ لیکن سنو سنو ایک بات اور سن لو، اب میں اگلی آیت قاسم صاحب آپ سے پوچھوں گا، اگلی آیت کیا ہے؟ امان تولا بعد ذالک، میں بڑی عام بات کرنے لگا ہوں، آپ سارے لوگ دھیان سے سنیں میرے نبی کا کمال کیا ہے۔ مالک یرزق سما فرماتا ہے ومن قرآن کی آیت سے پتا چلا اگر کوئی نبی بھی میرے نبی سے جدا ہو جائے اس کی نبوت کا سکہ نہیں چلتا، کوئی نبی میرے رسول سے کٹ جائے اس کی عظمت اور شان کا ڈنکا کائنات میں نہیں بن سکتا۔ تو سادہ سی بات ہے، اور جب میرے نبی کے تعلق کے بغیر نبیوں کا فیض نہیں چڑھتا تو مدرسوں کا فیض کیسے چڑھتا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سمجھایا خوشا مسجد ہو مدرسہ ہو خانقاہ ہے کہ دروے بغدادی جو کالے محمد، اگر مسجد چیک کرنی ہوئے نا تب مینارہ نال چیک نہیں ہوتی۔ بسم اللہ حقیق کمپنی کا بچہ انج نہیں ہے، اگر مسجد چیک کرنی ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ کہ مینار سے پتا چلے گا کہ نہ رتے رنگ سے پتا چلتا ہے، نہ پیلے رنگ سے پتا چلتا ہے، نہ سفید سبز رنگ سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسجد کون سی ہے۔ کیا کہا اگر مسجد اور مدرسے کو چیک کر لوں نا، ہمارے بہت سارے شہزادے ہوتے ہیں اکھیاں بند کر لو مدرسے میں کسی کیسے میں تھوڑا سا صدقہ دینا سی مدرسے سرکار مدرسے کیڑے خدا خدا کرے وہ جی صدقہ ہی دینا ہے۔ تو کچھ لوگ کا ڈرامہ لایا ہوتا ہے جتنے دل کی بس علامت پر کیا بندے بنے کرو کہ بھی تک کرو کون نماز پڑھنی۔ ایک دن میرے کو لایا نا، میں گندی پلیٹ رکھی نہ کر کے پاؤ جی صاحب وہ جی بڑی ٹیڈی سے پڑھنا ہے بادشاہ گندی پلیٹ کھاؤ نہیں مقصد یار جرا سیکھ لگے کہ جان کا خطرہ ہے۔ میں نے کہا جان کا کتنا خطرہ ہے، ایمان کا کوئی خطرہ نہیں، جان کی تجھے بڑی فکر ہے، تجھے ایمان کا کوئی تجھے پرواہ فکر نہیں ہے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، توجہ کرنا میرے آقا کا ایک توجہ ہے سارے، بلکہ اس سے علاوہ میں ایک اور حدیث عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کو محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا اور علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو نقل کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سیدنا کیا بات کی میں نے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو جیسے ہی گئے نا تو آگے ایک بندے کی میت پڑی ہوئی تھی،
سمجھ آئی نہیں؟ اور اسی روایت کو دوسرے ساتھ میں نبی پاک نے روایت کی ہے، نبی پاک سے روایت کیا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ تشریف لے گئے، اور اس کو علامہ محبت طبری نے بھی نقل کی ہے، تو سرکار نے دیکھا اس کو تو واپس آ گیا، میں نہیں پڑھتا نماز جنازہ۔ صحابہ نے عرض کی سرکار تو ساتھ کدے بھی کسی بندے کی نماز جنازہ چھوڑی نہیں ہے، سرکار اس طرح آپ نے تو کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تھا کون؟ سرکار نہیں پتا۔ فرمایا یہ بظاہر تو کلمے پڑھتا تھا پر اندر سے میرے عثمان کا بغض اس کے دل میں تھا، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو اس کی نماز جنازہ میرا کبھی نہیں پڑھتا، تو جس کے دل میں نبی کا بغض ہو امتی جنازہ کیسے پڑھ سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اس حوالے سے جس کو بھی یہ نہیں اللہ اکبر، تو بھائی آپ کہیں گے بہت سارے یا میرے یہاں لوگ ہیں یا پھر بھی وہ آپ کی نا پھر مولوی صاحب خیر ہوں ٹائم سے ہو گئے، ایک نمبر کے دو ہم تو سب تربیلوں کے پتہ بیچتے کہتے ہوئے نا کوئی اسے نال پرے گزارا شیخ صاحب دسو بولو نا، میں گل آئی بولیے تو بڑے بولنے والے سے نا سارے بتاؤ ایک نمبر کے دو۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کسی کوئی بڑے سے بڑا تگڑے سے تگڑا لائق سے لائق دکاندار ہو، یہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھرمس کو دیکھ کے بتا دے کہ ایک نمبر ہے یہ دو نمبر ہے، نہیں بتا سکتا۔ اس کو چیک کرنے ایسے ایڈے بول بھی ایڈے بھی گئے گزرے کوئی نہ، یہ ایک نمبر اور دو نمبر چیک کرنے کا طریقہ یہ، اس کو کھولیں گے بیچ میں سے بوتل نکالیں گے، تو یہ جاؤ نا یہ ایک اصطلاح ہے، افن ذرا میں بھی ہم دسنے کسی مولوی بھی ایڈے بھی نہیں، یہ جو ہوتے نا کہ بازار میں بیچنے والے، تو اگر ان کی دکانوں پہ جاؤ تو جا کر یہ چیز کو اتنا لکھے ہوتے ہیں جپان، ٹھیک ہے، تو جو بندہ ہوتے ہیں وہ تو ہی کرتے ہیں جپان، دو پیسے دو وہ ڈال کے لے آتے ہیں، تو جی کوئی ہو رہا ہے نا وہ تھوڑا، تو اس نے فوراً کیا کرنا ہے، اس سے نہیں پڑھنا، اس آٹھنے بادشاہ ہوئے مولا سے پڑے راجہ بازار، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے فوراً کھول لینا، تو بڑی بوتل اس نے اتنے تلے کر کے، وہ چائنا نے دوئی کمپنی کٹی انہوں نے پھر اس تبھی توڑ کر کے دا، اب وہ کھول کے بوتل چوتل چیک کرے گا، پھر پیسوں کے اوپر لڑے گا، وہ نا جی نا میں نے لینا ہے، اور جس نے اگلی دکان پہ جاسی نا تو پیچھے دعا ہو لے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یعنی اگلے دکاندار کو بتا دیتے اے او نہیں جڑا تم سمجھتی، ہاں اس کو پتہ ہے کہ ایک نمبر کے اور دو نمبر، تو ایک دن ایک صاحب کے تھرمس بوتل خریدنے کے لیے گئے، میں نے ان کو دیکھا ایک نہیں دو نہیں 5-7 دکانیں پھرے، تو میں نے کہا صاحب یہ کیا؟ وہی صاحب سے جو ایک دن میری تقریر کے دوران بڑے گرم ہو کے کھڑے ہو گئے تھے، جب میں نے کہا تھا نماز بندے تک کے پڑے آتے ہوئے